بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو چینل پہ خوش آمدید. میرے بچوں، میری بچیوں، میرے ملک کے پیارے پاکستانیوں، آج جب گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں تو میرا ذہن بھی تھوڑا سا کنفیوز ہے، کیونکہ اس وقت مکہ میں نماز عید پڑھائی جا رہی ہے اور مدینہ میں بھی، چونکہ اب براہ راست پروگراموں کا ٹی وی پہ ویڈیو پہ چیزیں آتی جاتی ہیں، تو ہم بیٹھے ہیں جنہیں ابھی عید کل منانی ہے. تو آج ہم ان کے ساتھ دل ان کے ساتھ ہیں، اور میرا دل بھی کہتا ہے کہ میں آپ سب کو عید مبارک کہہ دوں، لیکن پڑھنی تو ہے بعد میں. تو اس لیے اس کنفیوژن میں جو ایک اور کنفیوژن ثابت ہو گیا، بلکہ کنفیوژن تو نہیں ہے، کلیئرٹی ہے کہ اس عید کے موقع پہ بھی، حج کے موقع پہ بھی فلسطینیوں کی یاد ہر ایک کے دل میں، ہر مسلمان کے بھی اور غیر مسلم کے بھی. لیکن فلسطین کے حق میں نعرے وہاں ایرانی حاجی صاحبان لگا رہے ہیں اور ان کو زمین پہ لٹا کے گھسیٹا بھی جا رہا ہے. یہی عمل ہم پاکستان میں جو فلسطینیوں کے حق میں بات کرے، ان کو لٹا کے، ان کے پھینٹے لگا کے، بلکہ گاڑیوں کے نیچے کچل کے مار دیا جاتا ہے. یہ بھی کنفیوژن میری دور تو ہو چکی ہے کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ فلسطینیوں کی بات کر کے پوری قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس سب کے اوپر کہ فلسطینیوں کے حق میں سب سے بڑے جلوس، سب سے بڑا انسانیت نے جو مظاہرے کیے ہیں، لندن میں، امریکہ میں، پیرس میں، کوئی دنیا کا ملک بچا نہیں ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہمارے دل ہیں، مگر ہماری تلواریں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں؟ یہ کیسا ہو رہا ہے؟ یہی تو عمل ہوا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کوفہ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا جی کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں جو ہیں وہ یزید کے ساتھ ہیں. تو یہ کنفیوژن کب دور ہوگا؟ جو قومیں مسلمان نہیں ہیں وہ تو وہ کام کر رہی ہیں جو کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اسرائیل کے دوست بن کے کرتے ہیں. تو یہ کنفیوژن نہیں ہے، کلیئرٹی بھی آتی ہے، کنفیوژن بھی آتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ بچے جو آج بھی عید کے دن بھوکے بیٹھے ہیں، ان کے گھر کسی وقت ان کے اوپر گر جاتے ہیں، ہسپتالوں میں شہید ہو رہے ہیں، کچلا جا رہا ہے غزہ کو، رفح کو، دوسری جگہ پہ بھی، لیکن وہ ہتھیار نہیں ڈال رہے. انہوں نے آج بھی اسرائیل کے 8-10 فوجیوں کو قتل کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے. تو ان کی جتنی ہمت ہم کہاں سے لائیں؟ تو میں اس سے
عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو عید مبارک کہوں، کیا آپ کے ساتھ اس سانے پہ آنسو بہاؤں، لیکن حقیقت یہی ہے دنیا کی. دنیا جو ہے، اگر جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہتیں ہیں، وہ خواہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں بات کرنے والوں کو اجازت دے سکیں. اس لیے سعودی عرب کی پالیسی ہوگی، امریکہ کی ہوگی، مسلمانوں کی تو یہ نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے لیے بات نہ کریں، ہم کشمیریوں کے لیے بات نہ کریں. آج کتنے ہندوستان کے مصنفین ہیں جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کشمیر پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ہماری حکومتیں جو ہیں یہ کہہ بھی نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے. تو میں اسی بات پہ آپ کو پھر دل کی گہرائیوں سے عید مبارک کہتا ہوں. اور پھر اس عید کا تھوڑا سا اندازہ دیکھیں کہ یہ زیادہ تر آپ کا جو قربانی ہے اس میں ایک حصہ غریبوں کا ہے، ایک حصہ آپ کے رشتہ داروں کا ہے، آپ کا تو ایک تیسرا حصہ ہے. تو اس لیے یہ جو قربانی کی دے ہے، یہ قربانی تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے تو فریج بھرے پڑے ہیں اپنے دمبوں اور بکروں اور گایوں کی قربانی سے، اور ہم کہتے ہیں ہم گائے ضرور ذبح کریں گے، خواہ کوئی ہندو جو ہے اس کے جذبات خراب ہوں یا صحیح ہوں، لیکن ہم قربانی اسی کو سمجھتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں. جو دین کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں جب یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر ایک فیک لیڈرشپ ہے، فیک ان کے نعرے ہیں، ملک کو بے وقوف بنانے کا ان کو ایک تجربہ ہے بڑے ٹھیک ٹھاک. انہوں نے 40 سال سے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے. تو وہ ان کے لیے تو بڑی آسان ہے، وہ باتیں بھی وہی کریں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یار یہ تو کھانا بھی نہیں کھاتے، یہ تو سوتے بھی نہیں ہیں، یہ تو ہمارے لیے مر رہے ہیں. مر نہیں رہے، یہ پاکستان کو مار رہے ہیں، پاکستان کی معیشت کو مار رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. ان کے جائیدادیں جا کے دیکھو، دبئی میں، امریکہ میں، لندن میں، پیرس میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں. تو یہ ساری چیزیں آج عید کے دن جو ہے آنے والا ہے ابھی پاکستان میں بھی، اس وقت بھی میں اپنا رونا ضرور رو رہا ہوں. میں کیا کروں جب میرا وطن رات دن اس کو لوٹ کھسوٹ کے اس کا خون چوسا جا رہا ہے، یہاں کا غریب تر ہو رہا ہے. وہ بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچوں کے لیے سبزی گھر میں نہیں لا سکتا، وہ اپنے پیٹرول کی 1 لیٹر پیٹرول نہیں لے سکتا. تو اس کے بعد آپ کیا لیں گے؟ جس ملک کا یہ حال ہو کہ اس کے بڑے لوگ اور بڑے ہوتے جائیں، بجلی کا بل ایک طرف دینے والے ہیں وہ رو رہے ہیں، ایک طرف ان کی جیبوں میں جا رہا ہے. IPPUs والے سارے سربراہ وہ ہمارے ملک میں بیٹھے ہیں اور ہم دینے والے بھی بیٹھے ہیں، پر کوئی نہیں پوچھتا ان سے. ان کی جو آپ کی ملیں ہیں، چیزیں ہیں، اور جو جنریٹ کر رہی ہیں بجلی کو، وہ نہ بھی چلے. ایک فیکٹری کا ہم 28 ارب روپے ایک فیکٹری کا دے رہے ہیں. ایکمولیٹ کریں اس کو. اس پہ کوئی IMF نہیں ہے. IMF تو پیسے خود لوٹتی ہے، اس کا بجٹ نہیں ہے.
سب جو کسی نے بھی سیکریفائز نہیں کیا، بڑے لوگوں کو ان کی تنخواہیں، ان کے معاملات، ان کے چیزیں اگر وہ دیکھ سکیں، اس کو دیکھیں کہ کیا آپ تو بھگتیں گے میری قوم کے لوگوں. میں پھر معافی چاہتا ہوں کہ میں ان خوشی کے دنوں میں بھی اپنے دکھوں کی بات کرتا ہوں. یہ میرے دکھ نہیں ہیں، پوری قوم کے دکھ ہیں. تو شکریہ.